کہتے ہیں پھر مجھے اس نبی کی تڑپتی ہوئی داستان یاد آئی کہ جب میرے کریم نبی کی عمر 6 سال کی تھی، ابوا کے مقام پر میرے کریم نبی اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب ابوا کے مقام تک پہنچے تو سیدہ آمینہ میرے کریم نبی کی امی جان کی طبیعت اشد خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب طبیعت خراب ہوئی سیدہ آمینہ کو پتہ چلا کہ اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب میری روح نکلنے والی ہے، تو سیدہ آمینہ نے میرے کریم نبی 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی، میرے کریم نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بچے او میرے بیٹے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر نئی نے پرانا ہو جانا ہے، بیٹے مجھے لگتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا ہے، میری روح نکلنے والی ہے، بیٹا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں پر میرا ذکر نہیں مٹے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے جیسا صاف اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی روح پرواز کر گئی۔ اے میرے کریم نبی کی ماں سیدہ آمینہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، 6 سالہ میرے کریم نبی ماں کے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے امی بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ ماں خاموش ہے، کہتی امی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ ماں خاموش ہے، ماں نے جواب نہ دیا۔ وہیں سیدہ آمینہ کی تدفین کی گئی، ام ایمن بھی ساتھ تھی، ام ایمن سیدہ آمینہ کی کنیز تھی، گھر کی نوکرانی تھی۔ ام ایمن نے میرے کریم نبی 6 سالہ میرے نبی کو اٹھایا، گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے، میرے کریم نبی نے ام ایمن کو گلے لگایا تو اتنا زارو قطار روئے، اتنا زارو قطار روئے کہ سارا راستہ روتے ہی رہے۔ 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی۔ جب ام ایمن میرے کریم نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے گھر گئی تو میرے کریم نبی کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی گود میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے نبی کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ فوت ہو گئی ہے تو حضرت عبد المطلب نے میرے کریم نبی کو گلے لگایا تو زارو قطار روئے، تڑپتے رہے، روتے رہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کہا اے ام ایمن یہ میرا بیٹا ہے، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ام ایمن آپ کے گھر کی نوکرانی تھی، تو نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ام ایمن نے پھر میرے نبی کا اتنا خیال رکھا کہ میرے کریم نبی خود فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔ پھر ابھی 2 سال گزرے ہی نہیں تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سارا مکہ جنازے میں امٹ آیا، لوگوں کی جہاں تک نظریں جاتی تھی آدم ہی آدم نظر آتا تھا، لیکن اس جنازے میں لوگوں نے ایک 8 سالہ بچے کو دیکھا جو دیواریں پکڑ کے زارو قطار رو رہا تھا، کہہ رہا تھا یا رب باپ کا سایہ تو نے پہلے ہی چھین لیا تھا، ایک ماں تھی وہ بھی تو نے چھین لی، ایک دادا رہ گیا تھا جو میری پرورش کر رہا تھا، آج اس کا بھی جنازہ نکل کے جا رہا ہے۔ پھر آپ چاچا کی کفالت میں آئے، چاچا نے آپ کی پرورش کی، کچھ عرصہ گزرا، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا، وقت گزرتا گیا، زندگی کے لمحے گزرتے گئے، اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ والوں نے میرے کریم نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے والوں نے میرے کریم نبی کو پتھر مارے، میرے کریم نبی کے راستے پر اوگریاں ڈالی، میرے کریم نبی کے گھر کوڑے پھینکتے رہے، اللہ اکبر، دردناک انہوں نے سلوک کیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر میرے کریم نبی نے طائف کا سفر شروع کیا۔ جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا۔ میرے نبی نے جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا۔
मेरे करीम नबी के सर पे पत्थर मारे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी एक कदम उठाते, ताइफ वाले दूसरे कदम पे पत्थर मारते। मेरे करीम नबी जब दूसरा कदम उठाते, फिर वो पहले पैर पे पत्थर मारते। मेरे नबी दर्द से बैठ जाते। जब मेरे करीम नबी दर्द से बैठ जाते तो दो जालिम आते, वो फिर मेरे करीम नबी को उठाते, उठा के फिर मेरे करीम नबी के यहाँ दर्द भरा सलूक करते। एक रिवायत में लिखा है कि एक जालिम ने, काफिर ने मेरे नबी को पत्थर मारा, मेरे नबी का दांत मुबारक शहीद कर दिया। मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। आए अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए। मेरे करीम नबी को आके अर्ज गुजार हुए, हुजूर अल्लाह सलाम भेजता है, अल्लाह सलाम भेजता है और कहता है, ऐ मेरे हबीब अगर कहो तो इन काफिरों का सत्यानाश न कर दे, अगर कहो तो दोनों पहाड़ आपस में जोड़कर इन काफिरों का नामो निशान खत्म न कर दे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने भी यही कहा। अर्ज गुजार हुए, बंदा नवाज आप बद्दुआ के लिए हाथ उठाएं, आप इनके हक में बद्दुआ करें कि अल्लाह इनका सत्यानाश कर दे, इनका नाम और निशान खत्म हो जाए। मेरे करीम नबी ने दोनों हाथ उठाए। मेरे करीम नबी की दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई है, मेरे नबी के पाँव मुबारक खून से तर हो गए हैं। मेरे करीम नबी ने दोनों हाथ उठाए। सहाबा ने कहा, अभी नबी बद्दुआ करेंगे, अभी इनका सत्यानाश हो जाएगा। है मैं कुर्बान जाऊं। जब मेरे करीम नबी ने दोनों हाथ उठाए तो एकदम लबों से आवाज आई, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। दुनिया में इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। दुनिया में अगर कोई किसी के लिए रोया है तो सिर्फ आंसू बहा बहा के। है मैं कुर्बान न जाऊं अपने करीम नबी के नाम पे कि मेरे करीम नबी उम्मत के लिए जब भी रोया है खून के आंसू रोया है। और मेरा नबी कयाम में है तो उम्मत याद है, मेरे नबी रुकू में है तो उम्मत याद है, मेरे नबी सजदे में है तो उम्मत याद है। ए सुबह है तो रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है, शाम है तो रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है। हुजूर की आमद का जश्न मनाने वालों, कोई ऐसा प्यार करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, मुझे बताओ कोई इतनी मोहब्बत करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता है।